یہی ہے. مذہب کے نام پر ہی یہ ٹکڑی بنی ہے مسلم. نہیں, مذہب کے نام پر کوئی ٹکڑی نہیں بنی. کرنل راٹھوڑ ہے ہمارے یہاں. یہ ٹکڑی کیوں؟ کیا مذہب کے نام پر کرنل راٹھوڑ کوئی بھی ٹکڑی بنی ہے؟ محترم, کیا سکھ ریجیمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, مگر یہ ریجیمنٹلائز جو سسٹم ہے خان صاحب, یہ برٹشرز کے زمانے سے آ رہا ہے. کیوں غلامی کے سسٹم کو آپ آج تک مان رہے ہیں؟ 60 برس ہو گئے آپ کو اور ہمیں آزاد ہوئے. کیوں غلامی کے سسٹم کو مان رہے ہیں؟ کیوں IAS اور IPS کے سسٹم کو ہم مان رہے ہیں؟ جس سسٹم سے انگریز نے ہمارے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی, آج اس کے دیشوں میں وہ سسٹم نہیں ہے, ہمارے یہاں کیوں ہے؟ آخر اس مسلم لفظ سے اتنا اعتراض کیوں ہے؟ کیا لفظ مسلم ایک سچ نہیں ہے؟ کیا آزادی کے وقت جب بٹوارا ہوا دیش کا 1947 میں, کیا باپو نے یہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ ایک سمویدھان ہوگا, کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سارے لوگ ایک ہی آسمان کے نیچے جیئیں گے, ایک قانون ہوگا, کوئی دھرم کا بٹوارا نہیں ہوگا, جات کا بٹوارا نہیں ہوگا, عورت اور مرد کا بٹوارا نہیں ہوگا, چھوٹے بڑے غریب اور امیر کا بٹوارا نہیں ہوگا؟ کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان سے بھاگتے ہوئے مسلمانوں سے یہ نہیں کہا تھا اردو پارک میں جامع مسجد کے سامنے کہ مسلمانوں رک جاؤ, تاج محل کا حسن تمہیں پکارتا ہے, رک جاؤ, قطب مینار کی بلندی تمہیں آواز دیتی ہے, رک جاؤ, جامع مسجد کا تقدس تمہیں واسطہ دیتا ہے, رک جاؤ؟ اور بھاگتے ہوئے مسلمان رک گئے تھے, اس لیے کہ ان سے باپو نے وعدہ کیا تھا, اس لیے کہ ان سے مولانا ابوالکلام آزاد نے وعدہ کیا تھا. بے ایمان وہ نہیں ہے جسے بے ایمانی کا موقع نہیں ملا, ایماندار وہ نہیں ہے, معاف کیجئے, جسے بے ایمانی کا موقع نہیں ملا. ایماندار وہ ہے جسے بے ایمانی کا موقع ملا اور پھر وہ ایماندار رہا. ہندوستان سے برادران وطن پاکستان نہیں جا سکتے تھے, لیکن ہندوستان کے مسلمان پاکستان جا سکتے تھے. وہ نہیں گئے پاکستان, میرے والد نہیں گئے, میں نہیں گیا, میری اولادیں نہیں جائیں گی, کیونکہ ہم کسی سے بھی زیادہ ہندوستان کو محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے اور چاہتے ہیں. یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور بحیثیت مسلمان ہندوستان پر ہمارا یہ حق بھی ہے. جی, اور ہم ہندوستانی مسلمان اس حق کے بغیر جینا بھی نہیں چاہتے. جی, دراصل اسی حق کو ہم مانگ رہے ہیں اپنے, کیونکہ بڑی آسانی سے ہمیں ISI ایجنٹ کہا جاتا ہے, جی, پاکستانی ایجنٹ کہا جاتا ہے. ہم تو سن چکے, لیکن ہماری اولادیں ہم سے پوچھتی ہیں, ہماری نسلیں, ہندوستانی نسلیں ہم سے پوچھتی ہیں, کیا ہم پاکستانی ایجنٹ ہیں؟ کیا ہم غدار ہیں, ISI کے ایجنٹ ہیں؟ اس لیے معلوم ہونا چاہیے دیش کے ان نوجوانوں کو جنہیں RSS اور فاشسٹ طاقتوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ہندوستان کی زمین پر بوجھ ہیں. آزادی کے وقت انہیں جانے کے لیے دروازہ کھول دیا گیا تھا, یہ کیوں نہیں گئے پاکستان جب دھرم کے نام پر ایک دیش بن گیا؟ جی, اس لیے آج یہ سمجھانا اپنے ان نوجوان بچوں کو اور جوان بچوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ بیٹو, ہم غدار نہیں ہیں, ہم سے نفرت مت کرو, ہم سے محبت کرو. اور یہ جو کچھ بھی اس دن کا بیان ہے ہمارا, صرف ہمارے دل کا درد تکلیف ہے, اور ہم یہ سیکھ دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کیے جانے کے قابل ہیں. چلیے ہم